سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ دستخط شدہ مفاہمت کی یادداشتوں سے معاشی اور اسٹریٹجک تعاون اور علاقائی استحکام کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستان دبئی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی موسمیاتی سربراہ کانفرنس کوپ 28 میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے منصوبے پیش کرے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس آج تقریباً 900 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 60,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ نادرا نے معذور افراد کی سہولت کے لیے گھر پر شناختی کارڈ فراہم کرنے کی سروس کا آغاز کیا ہے۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے سکھ یاتریوں کی 14 رکنی وفد نے پاکستان کے دورے کے دوران مہمان نوازی اور گرودواروں کی دیکھ بھال اور مرمت کی کوششوں پر پنجاب حکومت کی تعریف کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دو طرفہ اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ عزم نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ابوظہبی میں ملاقات کے دوران ظاہر کیا گیا۔ ملاقات کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں، خصوصاً مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے COP 28 کی صدارت کے لیے متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا اور اسے اہم شعبوں میں نتیجہ خیز عالمی اقدامات کی طرف مؤثر اور بامقصد پیش رفت کا موقع قرار دیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی میں اربوں ڈالر کی مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ابوظہبی سے اپنے خصوصی ویڈیو پیغام میں انہوں نے ان معاہدوں پر دستخطوں پر دونوں ممالک کے عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ان معاہدوں سے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون اور علاقائی استحکام کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان معاہدوں کے اقتصادی فوائد مختلف منصوبوں کی شکل میں جلد سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج 2 روزہ دورے پر کویت جائیں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کویت کے ولی عہد شیخ میشال الجابر الصباح اور وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران افرادی قوت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات کی تلاش، تحفظ خوراک، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کی نائب صدر اور نئی GSP پلس اسکیم کی نمائندہ ہیڈی ہوٹالا سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط کرنے اور باہمی طور پر مفید تعاون کے لیے GSP پلس کا کردار جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان دبئی میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کوپ 28 میں اپنے موسمیاتی تبدیلی کے منصوبے پیش کرے گا۔ یہ بات موسمیاتی تبدیلی کے سیکریٹری آصف حیدر شاہ نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام اہم امور پر تبادلہ خیال اور پینل مذاکرے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریچارج پاکستان اور لیونگ انڈس اقدام کو بھی اجاگر کریں گے۔ آصف حیدر شاہ نے کہا کہ عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس آج 900 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 60,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ یہ مثبت رجحان نگران حکومت کی جانب سے ملک میں معاشی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات اور مؤثر پالیسی کی وجہ سے دیکھنے میں آیا ہے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر عارف علوی نے شمالی وزیرستان اور پسنی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ صدر نے وطن عزیز کے لیے شہید ہونے والے اہلکاروں کی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ خواتین کی حیثیت کے بارے میں قومی کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے، جس کی آئین میں ضمانت دی گئی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خواتین کے گھر، زمین، جائیداد میں حقوق اور پاکستان میں غریب طبقات کی قومی کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ چیئرپرسن نے کہا کہ خواتین کو جائیداد میں ان کا حصہ ضرور ملنا چاہیے۔ نیلوفر بختیار نے کہا کہ جائیداد میں حصے کے بارے میں خواتین میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ انہوں نے شراکت داروں اور پالیسی سازوں پر زور دیا کہ وہ ملک میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت سنجیدہ سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہم انتخابات میں اپنے منشور کی بنیاد پر حصہ لیں گے۔ نادرا نے معذور افراد کی سہولت کے لیے ایک خصوصی ہیلپ لائن اور گھر پر شناختی کارڈ فراہم کرنے کی سروس کا آغاز کیا ہے۔ نادرا حکام کے مطابق ہیلپ لائن نمبر 1777 اس کے ذریعے گھر پر شناختی کارڈ کی فراہمی کے طریقے سمیت نادرا کی سہولیات کے بارے میں مکمل اطلاعات اور رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی ان کے ملک واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں تمام بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ گزشتہ روز 1493 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے، جبکہ اب تک 2,56,268 غیر رجسٹرڈ افغان باشندے واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ سابق ارکان پارلیمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے آج لاہور میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارٹی کے تنظیمی امور اور آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ملک کو بحران سے نکالے گی۔ امریکہ سے سکھ یاتریوں کے 14 رکنی وفد نے آج لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ادارے کے آپریشن کمانڈر نے ان کا استقبال کیا۔ وفد نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی مہمان نوازی کو سراہا۔ انہوں نے گردواروں کی مرمت اور دیکھ بھال کرنے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر الفرڈ کرینس نے آج لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے گزشتہ کئی سال سے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی بدنام زمانہ جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کشمیریوں کی غیر قانونی گرفتاریوں کو بدترین سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی ظالمانہ پالیسیوں کا مقصد کشمیریوں کی آزادی کے موقف کو تبدیل کرنا ہے، جو 1947 سے بھارتی حکومت کا ایک خواب رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ ان خطرناک جیلوں کے ڈیتھ سیلز میں کسی طبی سہولت اور زندگی کی بنیادی ضروریات کے بغیر کشمیری سیاسی قیدیوں کی حالت زار کا نوٹس لے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 28، پشاور 26، کوئٹہ 13، گلگت اور مظفر آباد 20، مری 15، سری نگر 14، جموں 24 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ دستخط شدہ مفاہمت کی یادداشتوں سے معاشی اور اسٹریٹجک تعاون اور علاقائی استحکام کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستان دبئی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی موسمیاتی سربراہ کانفرنس کوپ 28 میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے منصوبے پیش کرے گا۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس میں آج تقریباً 900 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 60,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔